اختیار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتحاد ہو مولانا صاحب کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ حلقے کی سیاست بھی اپنی ہوتی ہے اور اتنا کرٹیسزم کرتے رہے تو اب دوبارہ اس نہج پہ آ گئے. آپ کو لگتا ہے جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ ہو؟ دیکھیں، جمعیت کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد جو ہے یہ صرف غیر سیاسی نہیں، یہ غیر فطری بھی ہے. کسی طریقے سے مجھے اس کے نہ ہونے کا 99.9% مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اچھا، بیکاز ایک بجلی کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بجلی کا لال والا تار ہے، دوسرا کالے والا، ان کا آپس میں ملاپ ہو، شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوگا، دھماکہ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. جے یو آئی کا، مسلم لیگ نون کا، اے این پی کا، پیپلز پارٹی کا، خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گھر میں پڑا. نہیں، لیکن مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ یہ حلقے کی سیاست تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے، سب اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی گھسیٹنے کی باتیں ہوتی تھی، وہاں پر بھی کرپشن کی باتیں ہوتی تھی. یہ بات صرف گھسیٹنے کی اور مارنے کی یا جیل میں ڈالنے کی نہیں، یہ اس سے بھی بہت آگے نیکسٹ لیول ہے. یہ نیکسٹ، میرے خیال میں اس سے آگے کوئی لیول نہیں ہے. دوسرا جو علی امین نے اس میں اپنی گندگی ڈالی ہے، اس اتحاد کو نہ بنانے میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے، ڈیفینیٹلی اس میں حلقے کی سیاست ہے، اس میں ضلع کی سیاست ہے، اس میں صوبے کی سیاست ہے. مطلب وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح ہو، کیونکہ علی امین لوگوں کی سیاست واقعی میں ختم ہو. جو دوسرا جو اس نے چیلنج دیا تھا، ویسے ہی بھڑک مار دی تھی کہ مولانا صاحب جو ہے تو میرے حلقے میرا بھائی استعفیٰ دے گا. اس کا بھائی کبھی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، نیور. اور اگر استعفیٰ دیا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، یہ جیت نہیں سکتے. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ کتنا پیور ہے، وہ کتنا آرگینک ہے. I know this thing. We belong from the same province. We belong from the same soil. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا پوٹینشل ہے. جو ہوا ہے وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن ابھی جو یہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، صرف علی امین نہیں بلکہ اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں چاہتے. اچھا. اور سم ہاؤ اسلم غوری صاحب سے اور جے یو آئی سے معذرت کے ساتھ، جے یو آئی کی 90% سے زیادہ جو قیادت ہے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایون بیٹھ کے مذاکرات بھی ہوں. ان کے بیانیے کی وجہ سے، ان کی بیانیے کی وجہ سے. اور there are so many other things which I can't say. میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. ورنہ جو مولانا صاحب نے ایک چٹ تھما دی تھی پی ٹی آئی والوں کو مذاکرات کے وقت، کوئی اس کا ذکر ہی کر دے کہ اس چٹ پہ کیا لکھا تھا، جے یو آئی نے کیا مطالبات کیے تھے. اسلم صاحب کچھ بتانا پسند کریں گے کیا لکھا تھا چٹ کا، جس کا تذکرہ؟ بہت سی ایسی چیزیں تھیں میں سمجھتا ہوں جو ضروری تھی، جن کو کلیئر ہونا ضروری تھا، کیونکہ ہمارا ان کے اور پی ٹی آئی کے اور ہمارے درمیان 15 سے 20 سال میں ایک فاصلے تھے بہت زیادہ، اور ہر قسم کی اس میں چیزیں ہمارے سامنے تھیں. ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کچھ کلیئرنس مانگی تھی. اچھا. اور جو بظاہر دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں تھی. کوئی اور سیاسی پارٹی ہوتی تو میرا خیال جس کے ہاتھ میں چٹ دی تھی اسی وقت وہ اوکے کر دیتا. ان کے لیے وہ بڑی بات کیجیے، مشورہ کریں گے. تو وہ یہ آج تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ضرور کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ جواب نہیں دیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ غوری صاحب آپ میرے بھائی ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا ان سوالوں کے جواب دینا ان کے بس کی بات ہے؟ بہرحال میں سمجھتا تھا کہ جو حالات میں وہ ہم سے مل رہے تھے 26ویں ترمیم میں دوسری جگہ، اور ہماری آپ کو یاد ہوگا اسد کیسر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر کی دال مجھے بہت پسند ہے. تو ہماری تو اس کو دال بھی پسند تھی، مرغی تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہم نے کہا کہ شاید اس میں یہ دوست اتنے آگے ہیں تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے تحفظات بھی دور کر دیں گے. لیکن جب علی امین گنڈا پور جیسے جو زبان استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ گلیوں کے گنڈوں والی، تو پھر ہمارا کارکن تو مشتعل ہوتا ہے. پھر ہم کیسے ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہوا کہ میری جماعت کا سب سے بڑے فورم کا جب لاہور میں اجلاس ہوا اور اس فورم نے اس کو مسترد کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایک ویژن نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے.
اور پھر ہر عہدیدار ہر چوتھے دن پر کسی عہدیدار کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، رات کو عہدیدار ہے یا کل صبح کوئی اور عہدیدار ہوگا. تو اس صورتحال میں کیسے ہم ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے تھے، کیسے چل سکتے تھے؟ البتہ ہم چونکہ اپوزیشن میں تھے، یہ بھی اپوزیشن میں تھے، ہم حکومت کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کر رہے تھے، تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کے اندر مسائل پیدا ہوں. اس وقت ایز آف ناؤ سچویشن کیا ہے؟ یعنی کہ جو پہلے فاصلے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے وہی کہتے ہیں گھر کی دال بھی پسند آئی، اور بڑا ہم یہی ڈسکس کیا کرتے تھے کہ جتنے رابطے ہو رہے ہیں تو مولانا صاحب کے شیف بھی بہت ہی زیادہ مصروف ہوگا کیونکہ کافی لوگوں کا آنا جانا ہے. لیکن اب اس وقت جب گنڈا پور صاحب نے، ایک تو کہتے ہیں الفاظ کوئی برے نہیں ہوتے لیکن ان کو کہنے کا انداز اس کو اچھا یا برا بناتا ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے مولانا صاحب کو مخاطب کیا، ابھی ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے، اس وقت وہ دوریاں پہلے کے لیول سے زیادہ ہیں یا پہلے سے کم ہیں؟ کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ دیکھیں دوریاں تو دیکھیں، آپ اگر کسی کے ساتھ دیکھیں ہمارے 15-20 سال سے جو تعلقات ہیں، جب یہ ہمارے دروازے پہ ہم نے تو کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا ہے. ایشوز پہ باتیں ہوتی ہیں، ملک کے اندر جب سیاسی جماعتیں چلتی ہیں تو ایشوز ہوتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہمارے قریب آئے، ہم نے ان کو اعتماد میں لیا. آپ کو شاید یہ علم ہو اور آپ کے یہ میڈیا پہ تھی کہ آخری وقت آخری اجلاس سے جب یہ ہمارے ساتھ اٹھے ہیں، ہمارے مشورے پہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور ان کے مشورے پہ ہم نے ووٹ دیا. یہ ایک طے شدہ تھی. اور پھر اس کے بعد آج 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور وہ اس درخت کو برا سمجھتے ہیں جس کا نام 26ویں آئینی ترمیم ہے، لیکن اس کا پھل جب جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب اس طرح کا ہمارا ان کے درمیان میں ایک پہلا سٹیپ آیا تھا قریب آنے کا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کچھ ٹائم تو لگے گا اور اتنی جلدی بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ قریب آ سکیں. تو اب ذرا